बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे की मुहिम बहुत तेज़ हो गई है और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड बन रहे हैं उनमें फ़ौज को, उसके सरबराह को, बल्कि फ़ौज को बतौर इदारा गाली दी जा रही है। ये गाली इससे पहले पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने नहीं दी। नवाज शरीफ को जब निकाला गया था तो मुस्लिम लीग नून ने एक तनकीदी मुहिम चलाई थी, जो एक तो इतनी ज़्यादा ज़ोरदार नहीं थी और दूसरी उसमें गालियाँ नहीं दी गई थी और सिर्फ ये कहा गया था, झूठ या सच ये एक अलग बहस है, सिर्फ ये कहा गया था कि अफवाज पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए नवाज शरीफ को नाजायज़ तौर पर बरतरफ किया है। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था, इसलिए अकामा केस ढूंढ कर उनको नाअहल करवाया गया। इस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन फ़ौज को गैर मुल्की एजेंट नहीं करार दिया गया था और इससे पहले किसी ने भी करार नहीं दिया। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर PTI के ट्रेंड चल रहे हैं उनमें फ़ौज को गद्दार कहा गया है, अमेरिका का यार कहा गया है, अमेरिका से डिक्टेशन लेने वाली कहा गया है, ये कहा गया कि फ़ौज ने पाकिस्तान को अमेरिका का फिर से ग़ुलाम बना दिया गया। और आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी एक बात कर दूं कि इमरान खान और उसके हामी अचानक अमेरिका को गालियां देने पर क्यों उतर आए हैं। इसकी कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, वो उसकी तफसील का उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। किस्सा ये है कि आरिफ नकवी एक इंटरनेशनल ठग है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसने अरबों खरबों की माली बेज़ाब्तगियाँ की हैं, करप्शन की है और मनी लॉन्ड्रिंग की है। और आरिफ नकवी जो है वो इमरान का हिस्सेदार है, वो फॉरेन फंडिंग में भी इमरान का हिस्सेदार है, वो इमरान की ATM मशीन है। इमरान खान ने उसके 98 अरब रुपए उसका जो कर्जा था माफ़ किया बरसे इक़्तिदार आते ही। सबसे बड़ा जुर्म उसने ये किया। तो इमरान खान उसका पूरी तरह पार्टनर है और ये तफसीलात अखबारात में, मीडिया में छप चुकी हैं। पिछले कुछ 2-3 महीने पहले या शायद 1.5 महीना पहले इमरान खान को ये इतला मिली, गलत या सही। वो इतला ये थी कि आरिफ नकवी केस की अमेरिका में तफ्तीश आगे बढ़ रही है और बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि अमेरिका पाकिस्तान की रियासत से ये मुतालबा करे कि इमरान खान को उसके हवाले किया जाए ताकि मज़ीद तफ्तीश की जाए। मुझे नहीं पता इस इतला में कितनी सच्चाई है कि और अमेरिका इमरान खान की हवालगी का मुतालबा कर सकता है या नहीं कर सकता, या क्या चक्कर है, इसको इससे कतई नज़र। तो इसको आप जहन में रखिए और फिर देखिए कि इमरान खान ने किस तरह एक अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया, और ताकि अगर कल कलां को अमेरिका उसे बुला भी लेता है तो लोग यही समझें कि चूँकि इमरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा हुर्रियत बुलंद किया था, इसलिए अमेरिका उसे वो जनरल नोरिगा की तरह उसे उठा कर ले गया और इस तरह वो एक इमरान खान के लिए मजलूमी का एक तसर बने। मैं तो समझता हूँ फ़िलहाल अमेरिका की तरफ से हवालगी का मुतालबा जो है, इसके बारे में कोई क्या सराई करना क़ब्ल अज़ वक्त है। फ़िलहाल ऐसा कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि इमरान खान को जो रिपोर्ट दी गई उसमें कितना वज़न था, कितना वज़न नहीं था और किन हलकों की तरफ से दी गई और उसके मकासद क्या थे। बहरहाल इमरान ने उसका प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पर ये अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया और फिर बाद में जब ये अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की तो उसको मज़ीद एक बहाना मिल गया। ये देखो डॉलर आ रहे हैं और डॉलरों का झूठ आपने पकड़ लिया कि अगर डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं तो डॉलर तो पाकिस्तान में 100 रुपये को हो जाना चाहिए था। लेकिन ये हुआ कि जब अमेरिका की साजिश हुई इमरान खान के ख़िलाफ़ तो डॉलर की कीमत और ज़्यादा हो गई, 170, 72, 73 से बढ़कर 187, 88 तक चली गई। उसके जाने के बाद फिर ये 1.5-2 रुपये, 3 रुपये शायद कमी आई है, लेकिन अब भी वो 186 के आसपास घूम रही है कीमत। 184, 85, 86 ये राउंड अबाउट है। कभी 50 पैसे, 60 पैसे ऊपर हो गए, 60 पैसे ऊपर नीचे हो गए। तो ओवरऑल 150, 84, 85 पर है, जबकि 87, 88 पर ये चली गई थी। तो ये अमेरिका की किस्से की कहानी है। बहरहाल ये जो ट्रेंड चल रहा है इसमें डॉक्टर अरसलान खालिद, जो इमरान खान ने सोशल मीडिया की मुहिम का इंचार्ज बनाया था, उसके घर पर छापा पड़ा है, क्योंकि ये क्रेडिबल इतलात मिली थी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने भी ट्रेंड बनाए जा रहे हैं उसका मुजद जो है यही डॉक्टर अरसलान खालिद है और इमरान खान इसका मास्टरमाइंड है। तो अरसलान खालिद के जो नेटवर्क है ये अब तोड़ दिया गया है किसी हद तक, लेकिन ये नेटवर्क ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। और इसमें डरावनी बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि इस नेटवर्क को चंद साल पहले रियासती इदारों की फंडिंग से बनाया गया था। ये नेटवर्क यानी अब रियासती फंडिंग से बनाया जाने वाला नेटवर्क रियासत पर ही भौंक रहा है, रियासत के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है,
لندن سے ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہاں ایک پاکستانی نوجوان نے پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑ دیا، ورقہ اس کا ایک ایک ورق کر کے پھاڑا، اور اس کو اور ایک نفرت انگیز اس موقع پر اس نے تقریر کی کہ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ کھلم کھلا اینٹی پاکستان اس کا بیانیہ اب سامنے آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور یہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ پارٹی ایک ایجنڈے کے تحت بنائی گئی تھی، اور یہ الگ بات ہے کہ اس پارٹی کو اپنے مقاصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا، کیونکہ وہ نواز شریف سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اینٹی پاکستان ٹولہ آگے چل کر پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے کس طرح مسائل کھڑا کر سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 10-12 سے زیادہ، بلکہ شاید 1.5 درجن سے بھی زیادہ تعداد میں ولاگر ہیں جو ہر روز 3-3، 4-4 ولاگ، 5-5 ولاگ اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پر، اور ہر ولاگ میں فوج کو گالی دی گئی ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح، کسی میں شدت کے ساتھ، کسی میں ذرا ہاتھ ہولا رکھا گیا ہوتا ہے، لیکن فوج کو سب گالی دے رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کی مذمت کی جا رہی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس تاثر کو بڑھایا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر ایک خانہ جنگی چل رہی ہے، اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ فوج میں خانہ جنگی نہیں چل رہی۔ اگر ایک آدمی باقی فوج کی رائے اس سے مختلف ہے، اور وہ ایک آدمی جس کو عمران خان راتوں رات مسلط کر کے پوری فوج کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا تھا، اس کی رائے اگر باقی فوج سے الگ ہے اور باقی فوج اس کی رائے کو نہیں مانتی، تو اس کا مطلب فوج میں خانہ جنگی کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ فوج میں کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، اور یہ صرف ایک جرنیل کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ کچھ ریٹائرڈ حضرات ہیں، اور میں نے بار بار بات دہرانی پڑتی ہے اس لیے کہ ریکارڈ کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات ہو تو اس کا ذکر بھی آ جائے۔ تو پاکستان میں ریٹائرڈ فوجی افسروں کی تعداد کئی ہزار ہے، اور ان میں سے صرف 80 یا 90 ریٹائرڈ افسران ایسے ہیں جنہوں نے ایکس سروس مین سوسائٹی بنائی ہوئی ہے۔ یہ سوسائٹی اس آدمی کے کنٹرول میں ہے جس نے یہ فنڈنگ کی تھی اس اینٹی پاکستان سوشل میڈیا نیٹ ورک کی، اور جو پاکستان کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ اور وہ جو ریٹائرڈ افسر ہیں جن کی تعداد 80-90 ہے، اس سے زیادہ نہیں، ان کی دھمکیاں، ان کو دباؤ، سب کچھ بیکار گیا۔ ان کا دباؤ کیا تھا، ان کی دھمکیاں کیا تھی؟ یہ کہ فوج مداخلت کرے اور عمران خان کو بچائے۔ فوج نے مداخلت نہیں کی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک حکومت فوج کی مداخلت کے بغیر گئی ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں متحد ہوئی ہیں، تو کیا اس کے پیچھے فوج ہے؟ ناظرین، پاکستان میں کئی مرتبہ تمام سیاسی پارٹیاں حکومت کے وقت کے خلاف متحد ہوئی ہیں۔ ایوب خان کے خلاف اتحاد بنا تھا، اس کا نام بھی پی ڈی ایم تھا، اس میں پاکستان کی تمام پارٹیاں شامل تھیں۔ پھر بعد میں اس وقت پیپلز پارٹی قائم نہیں ہوئی تھی، پیپلز پارٹی 67 میں قائم ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو پہلے ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے، وہ 65 کی جنگ میں ایوب خان کی غدارانہ پالیسی کی بنیاد پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایوب خان کی حکومت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور 1967 میں انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی، جس کے بعد پھر یہ اپوزیشن کے 2 حصے ہو گئے، ایک پی ڈی ایم جس میں بعد ازاں عوامی لیگ کو بھی شامل کر کے اس کو ڈیک کی شکل دے دی گئی، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، اور دوسرا حصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ پھر بھٹو کے خلاف پوری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ پھر جب ضیاء الحق کی حکومت بنی تو اس میں ایم آر ڈی بنی، جس میں ضیاء الحق کی حامی مسلم لیگ تھی، اس وقت نواز مسلم لیگ نہیں تھی، مسلم لیگ جونی جو گروپ تھا وہ، اور جماعت اسلامی جو تھی وہ فوج کی طرف تھے، اور کچھ دوسری پارٹیاں اور زیادہ تر پارٹیاں تھیں وہ اپوزیشن کی ایم آر ڈی کے تحت بنی۔ یہ اس وقت اپوزیشن تقسیم تھی گویا کے۔ لیکن بعد میں جب نواز شریف کی حکومت بنی تو بے نظیر کی حکومت بنی، تو اس کے خلاف جو اپوزیشن بنی اس میں تمام کی تمام اپوزیشن ایک طرف ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی اتحادی ایم کیو ایم بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس کے خلاف بھی تمام اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، اور پاکستان میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا اکٹھا ہونا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ درفنتنی چھوڑ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو متحد کرنے میں فوج کا ہاتھ ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اپوزیشن تو آج سے 3 سال پہلے بھی متحد ہوئی تھی، لیکن جس کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کچھ ترغیبات دی گئیں جس کی وجہ سے وہ اپوزیشن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یہ اپوزیشن دوبارہ اکٹھی ہوئی، اور اپوزیشن نے اپنے نمبر پورے کیے، اتحادی جماعتوں کو ساتھ ملایا۔ خود پی ٹی آئی نے پرسوں کیا بیان دیا ہے، عدالت میں جو انہوں نے ریٹ دائر کی ہے اس میں یہ ریفرنس قسم کی چیز پیش کی ہے،
اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن والوں نے پہلے ہمارے ارکان کو منحرف کیا 18 19 یا 20 کی تعداد میں، اور پھر جب ان منحرفین کو انہوں نے ہماری اتحادی جماعتوں کو دکھایا تو اتحادی جماعتیں بھی یعنی بازی پلٹتا دیکھ کر ہمارا ساتھ چھوڑ گئیں۔ یعنی خود پی ٹی آئی مان رہی ہے کہ اتحادی جماعتوں کو فوج کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر اپنا فائدہ اسی میں جانا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ اس بات کو اپوزیشن کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کی اس موقف کو جو تحریری شکل میں اس نے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے اس کو استعمال کریں اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ فوج پر یہ الزام کہ اس نے اتحادی جماعتوں کو اشارہ کیا کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کا اعتراف خود پی ٹی آئی نے کر لیا ہے۔ اور ویسے بھی اتحادی جماعتوں کے بیان ٹی وی پر نشر ہوتے رہے ہیں، ان سے پوچھا جاتا رہا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کوئی فون ہی نہیں آیا، ہم کیا فیصلہ کریں۔ پھر آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا، جب دیکھا کہ ہوا کا رخ بالکل پلٹ گیا ہے پھر فیصلہ کیا۔ یعنی فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس اعلان نے کہ ہمارے منحرف ارکان کو دکھا کر اپوزیشن نے ہماری اتحادی توڑے، یہ اعتراف کیا کہ واقعتاً فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تو اس کے نمبر پورے تھے، مطلب یہ تھا کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں، اس میں حکومت نے اڑی کی اور جو ووٹنگ 3 اپریل کو ہو سکتی تھی اس کو یہ اٹھا کر لے گئی 9 اپریل تک، وہ بھی عدالت کی وجہ سے۔ عدالت اگر مداخلت نہ کرتی تو ان کا 9 اپریل کو بھی اجلاس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور 9 اپریل کو بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گنتی نہیں ہونے دی، اور پھر عدلیہ اپنے فیصلے کی شک کے تحت کہ وہ اس عمل کی نگرانی کرے گی رات کو 12 بجے حرکت میں آئی، اور اس طرح ووٹنگ ہوئی اور پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، عمران حکومت ختم ہو گئی۔ فوج کا اس میں ہاتھ کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں، فوج کا ہاتھ اگر کہیں تھا، کیونکہ آئی ایس پی تردید کر چکا ہے، اس لیے اس پر ہم اصرار کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، لیکن مفروضے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں فوج کا ہاتھ تھا تو وہ صرف اس حد تک محدود تھا کہ ایک برطرفی کا غیر قانونی ایسا اعلان عمران خان نہ کر دے جس کا اعلان کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریک عدم اعتماد کی زد میں ہے، اور ایسا وزیر اعظم ایسی برطرفی نہیں کر سکتا۔ صرف اس برطرفی کی حد تک ہم فوج کے کردار کی مداخلت کو مان سکتے ہیں مفروضے کے طور پر، اس کے علاوہ باقی جو ہے سارا جھوٹ ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی غیر مقبول حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے مسترد ہوئی ہے، اور اس کو حکومت سے نکال پھینکا گیا ہے، اور اب وہ ایڑیاں رگڑ رہی ہے اپنی بقا کے لیے، لیکن یہ بقا اسے نہیں ملنے والی۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔